سے تمام ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، وہ تھا جنات میں سے۔ فرشتوں کو نور کی چیزوں سے بنایا گیا ہے اور جنات کو آگ سے بنایا گیا، اس سے نافرمانی کا مادہ اس میں موجود ہے، اس لیے جنات میں بھی اکثر بھی شر کا مادہ ہوتا ہے اور بہت سارے شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں۔ شیطان نے اپنی فورسز بنائی ہوئی، علم سے گمراہ کرنے والے شیاطین الگ ہیں، گھروں میں لڑائی لگوانے والے الگ ہیں۔ کسی پر مصیبت آئے، سب کا نام بتایا عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگردوں نے، مصیبت کے وقت میں جو پہنچتے ہیں نا، یہ دل میں شک ڈالنے والے، اور دیکھو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے اوروں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، صبر کرے تو پورا اجر ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، وہ کچھ ملے گا جو 10 سال کی تہجد سے نہیں مل سکتا، رات بھر اگر آدمی پڑتا نفل روزوں سے نہیں مل سکتا۔ اگر کسی کی میت پہ اور ایسی چیز پر صبر کرے، وہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان سارے اعمال اختیاریہ سے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ معاملہ ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا، خوشی اور غم کا ملغوبہ ہے، تو اس وقت میں اگر آدمی صبر کرے تو اتنا اوپر پہنچتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی جملہ نکلوا دیتا ہے، دیکھو ہمارے سے ہی یہ ہمارے پر ہی ساری چیزیں آتی ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر شاعر کا شعر پڑتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ کسی غلبہ حال کا شعر ہے شاعر کا، لیکن کسی عقل مند آدمی کو پڑھنا جائز نہیں ہے، کہنا ایسا جائز، ہمارے پہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے پیاروں کو ہی حالات سے گزارا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ بظاہر خوش ہیں، قادیانی خوش ہے، کیونکہ غیر پر گرفت نہیں کی جاتی۔ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو آدمی گرفت کرتا ہے۔ کل نہیں آئے تھے، کھڑا کر دیا، 2 تماچے مارا، باہر کے لڑکے کو مارے، تم کیوں نہیں آتے، اس کو نہیں مار سکتے۔ تو غیروں کے ساتھ نہیں، معاملہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اجر بھی ان کو خوب دیا جاتا ہے، ہر مصیبت پر اجر ملتا ہے۔ جو ٹھوکر لگتی ہے نا، جو تھوڑا سا ناخن ادھر ادھر ہو جاتا ہے ٹھوکر، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو ٹھوکر بھی لگتی ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو پھر بائک ایکسیڈنٹ یا کسی کے مر جانے پہ کتنا اجر ملتا ہو، لیکن اس کو مانگے نہیں، جب آ جائے تو پھر صبر کرے، یا اللہ آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، یہ نہیں وہاں نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یہ سب مقدرات ہیں، یہ ہونا ہی تھا، وہاں جانا ہی تھا اور لکھا ہی تھا۔ تو پھر ایسے موقع پہ ایک شیطان آتا ہے، اس کا پورا ٹولہ، صبر اس کا نام ہے، صبر، وہ صبر سے دور کرتا ہے، صبر ساتھ ہے، صبر سے دور کرتا ہے اور شکایات پیدا کرتا ہے، رونا دھونا اور نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی اور گالوں پہ تماچے مارنا، شور مچانا۔ رونے میں کوئی حرج نہیں، رونے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن شور شرابہ، نوحہ خوانی، شور، ارے کیوں چلے گئے، ابھی تو دادا موجود ہیں، پوتا چلا گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اور اول فول باتیں، اس سے منع کرتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک شیطان آتا ہے۔ اسی طرح ایک شیطان وضو کے وقت میں آتا ہے، دیکھیں وضو کے وقت میں وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں یہ دھلا نہیں دھلا، آدمی دھو لے ایک دفعہ پھر شیطانی وسوسے کو چھوڑ دے، ورنہ جتنی دفعہ بھی دھوئیں گے، 3 نہیں 7 مرتبہ لوگوں نے دھویا، ان کی بیماری ختم نہیں، لہذا 3 مرتبہ دھو کے چھوڑ دیں، صحیح ہو گیا، اپنے دل کو سمجھا لیں، خاص کر جن کو وسوسوں کا مرض ہے۔ اس شیطان کا نام والہان ہے، جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک خنزب ہے جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی یہاں کھڑے نہیں ہوئے کہ فوراً ادھر لے گیا، گھر میں انڈا بیکری کہیں نہ کہیں لے کے جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ کہ یہ پتہ نہیں کس کے آگے تم کھڑے ہو، کوئی ہے بھی یا نہیں، اول فول وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک پارٹی پوری، اس کا نام جو ہے۔ ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اختیاری اعتبار سے جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، بڑام کر کے داخل ہو گئے، نہ سلام نہ دعا، بڑام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ سلام نہیں کرتا تو داسم شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اس کا نام داسم ہے، اس کے ساتھ وہ داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ داخل ہو گیا تو اب پورا وہ کام کرتا ہے، اگر اس اور وہ کھانے پہ بھی بسم اللہ نہیں پڑتا، وہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ ہر جگہ اللہ کا نام لینا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ تو یہ تو ہم شیطان کو خود راستہ دیتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھیں، السلام علیکم کریں، گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بتایا کہ یہ پورا اس کی ایک پارٹی ہے، سمندر پہ یہ اپنا تخت لگاتا ہے اور وہاں بہت ساروں کو، سب کو جمع کرتا ہے، اپنے چیلوں
کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانا گناہ کرا دیا، گانا سنوا دیا فلم دیکھ کیا، ٹھیک ہے بس صحیح ہو، اتنا کوئی خاص بہت زیادہ کارگزاری تمہاری اچھی نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، کہتا ہے واہ واہ، اس کو کھڑے ہو کے گلے لگاتا ہے، خلافت دیتا ہے، یہ ہے میرا اصل شاگرد، یہ ہے جو آگے دو میاں بیوی کو نہیں لڑایا بلکہ دو خاندانوں کو لڑایا، غیبتیں ہوں گی، عدالت بازی ہوگی، تانے بازی ہوگی، گالیاں کا کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ جس طرح محبت سے نکاح کے وقت کیسے سارے شیر و شکر ہوتے ہیں، ہاں بھائی آئیے، نہیں آپ آئیے، چلے گا نہیں بھی ہم پیسے دے دیتے ہیں نکاح کے، ہم پیسے، اس میں بھی رسومات ہیں، لڑکے والا ہی نکاح قاضی لائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، جو چاہے جو آسانی سے سہولت سے کر سکتا ہو آدمی دیکھ لے دوسری پارٹی کمزور ہے ہم کر دیں، اگر لڑکی والے کمزور ہے لڑکے والے کمزور، لڑکی والے نکاح کے پیسے دے دیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ نکاح کے پیسے لڑکے والا ہی ضرور دے گا؟ یہ سب رسومات ہیں، تو وہاں پہ تو کرتے ہیں لوگ بہت قربانی کا جذبہ، آؤ بھگت اور اچھے اخلاق، لیکن جب خدا نخواستہ جس طرح نکاح حکم اسی طرح طلاق بھی شریعت کا ایک طریقہ ہے، اس کو جائز رکھا گیا، پسند نہیں کیا گیا، نکاح کو تو پسند کیا گیا حلال طریقے سے، لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا، لیکن اس کے احکامات بتائے گئے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی احسن طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایک طلاق دے دو اس کے بعد پھر دیکھو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے تمہیں بھی رجوع کرنے کا داعیہ ہو، ادھر سے بھی ہو جائے، معاملہ بالکل سیٹ ہو جائے گا، کسی تیسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طلاق ایسی ہے کسی تیسرے کو پتہ بھی نہ چلا اور میاں بیوی نے رجوع کر لیا، فوراً وہیں سے معاملہ صحیح ہو گیا، دو کے بعد بھی گنجائش ہوتی، ایک دم جو تین دے دیتے ہیں نا، اس کے بعد سارا معاملہ خراب ہوتا ہے، غصے میں آ کے اور ہر آدمی کہتا ہے غصے زیادہ غصہ آ گیا تو زیادہ غصے میں ہی آدمی کرتا ہے، اس وقت میں آدمی جو ہے ٹھنڈا پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہاں بھی شیطان ہے جو آگ سے بنا ہوا اور تیز کرتا نہیں، بس ابھی فارغ کرو اس کو، بہت عرصے تم نے لٹکا کے ابھی فارغ کرو، ابھی 3 طلاق دے دی، ختم ہو گئے، اب بعد میں سوچتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، اب بچے یاد آ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب مولویوں کے چکر لگا رہے ہیں، کسی طرح حلال کر دو، حرام کو حلال کر دو، پھر بعدیں بیٹھے ہیں اس ایلفی سے جوڑ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم ایسا نہیں ہوتا ہے، 3 طلاق ادھر ہوتی نہیں، علی یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ 3 گولیاں ایک ساتھ نہیں مارنی چاہیے، ایک ہی گولی مارو تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ گولی بھی تمہاری ضائع نہ ہو، لیکن 3 گولی مارنے سے آدمی مر تو جائے گا نا، دوبارہ منع کیا اسلام نے، اور آپ نے منع فرمایا، عبداللہ ابن عمر وغیرہ پہ آپ نے غصہ فرمایا کہ ایک ساتھ 3 طلاق مت دو، لیکن جب دے دی تو وہ واقع ہو گئی، دے دی تو واقع ہو گئی، لہذا 3 طلاق ایک ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ان کے پاس خاص کر جاتے ہیں، ابھی تک یہ حنفی تھا اب یہ غیر مقلد بن گیا، ابھی تک جب تک طلاق دی تھی جب تک حنفی تھا، اہل سنت والجماعت کا تھا، اب جب اس نے غصہ کر لیا، ایک حرام سے کام سے دوسرا ناجائز کام کیا، اور اس بیچاری کو جو کہ 15 سال سے اس کے ساتھ تھی، جب جو بھی ہے معاملہ، لیکن اب کیا کرتا ہے، اب اس کے پاس جاتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا بلکہ برا کہتا ہے ائمہ کو، اب تم نے مسلک کس لیے بدلا؟ اب صرف اپنے مفاد کے لیے بدلا، یہ حرام ہے، مسلک کا اپنے مفاد کے لیے بدلنا یہ حرام ہے، ناجائز، تو لہذا ایسا کیا کیوں؟ پہلے ہی اگر غصے کو قابو میں رکھتے، علاج کراتے، غصہ آئے تو بھائی فوراً جاری نہ کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، پھر اسلام کہتا ہے ہو جاؤ، غور کرو، سوچو، پہلے بستر الگ کر دو، پھر دیکھو تم کتنا رہ سکتے ہو۔ صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، بہت ستاتی ہے، بہت میرے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، آپ نے فرمایا طلاق دے دو، کہ نہیں طلاق تو میں نہیں دے سکتا، یعنی اتنی بھی نہیں بری ہے، تو فرمایا پھر نباہ کرو، عورتیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں، عورتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، ہمارے استاد نے فرمایا یہ آپ نے ایسا طریقہ اختیار کیا اس کو دیکھے اس کے اندر بھی محبت ہے، لیکن وہ تو فرمایا طلاق دینے میں جلدی مت کرو، بلکہ اس کو اگر دینا ہے پہلے بستر الگ کر دو، پھر دیکھو کہ تم کتنا برداشت کر سکتے ہو، تم کتنا بغیر بات چیت کیے رہ سکتے ہو، پھر اس کو اپنے گھر بھیج دو، پھر دیکھو کتنے دن رہ سکتے ہو، جب 2 دن بچے تنگ کریں گے ناشتہ بنا کے دینا پڑے گا، تب نانی یاد آ جائے گی، تو بیوی تو پہلے یاد آئے گی، نانی تو بعد میں بچوں کی یاد آئے گی، تو یہ اتنا آسان طریقہ بتایا اسلام نے، اور بالفرض ختم بھی کرنا اس طرح کر کے اس کا سامان اس کو دے دو، اچھا بھائی ہماری بن نہیں رہی، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا رشتہ عطا فرمائے، مجھے بھی یہ بھی طریقہ ختم کرنے کا بھی طریقہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔
آپ مل ایریا میں جائیں اور ایسے نوکریوں میں کہتے ہیں دیکھو بھائی کہیں جانا بھی ہو نا تو خوش اسلوبی سے جانا، کوئی چیز پھاڑ واڑ کے، کوئی سامان گرا کے، کوئی نقصان کر کے مت جانا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دوبارہ اسی کمپنی میں آنا ہوتا ہے، کہتے ہیں جاؤ بھی تو اچھی طرح جاؤ، کمپنیوں سے بھی جاؤ تو اچھی۔ اسی طرح کوئی تعلق توڑے بھی نکاح کا تو بھی اس کا احسن طریقہ اسلام نے بتایا، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ابغض الحلال، حلال میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، کہ حلال تو ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ دو گھر الگ الگ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن جب مجبوری میں آدمی کرے تو بھی حدود شریعت کا خیال رکھے۔ تو یہاں پہ بھی وہی شیطان آتا ہے جو لڑائی لگواتا ہے، اور جب یہ گھر برباد کر دیتا ہے پھر وہ خوشیاں مناتا ہے۔ اب دیکھو صرف گھر پر ایک میاں بھی الگ، اب اولاد رول رہی ہے، کوئی اس کی شادی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے خون میں بھی وہی چیز رچی ہوئی ہوگی کہ یہ اس کی اماں نے طلاق لے لی، کیا بات تھی، اماں قصور کس کا تھا یہ کون جانے۔ لیکن بات وہی ہے کہ شیطان ایسا بھڑکا دیتا ہے کہ دونوں بعض دفعہ بے قصور ہوتے ہوئے ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کا علاج کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس و شیطان کے چکروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔